ہم گئے تھے، لیکن ہم نے آپ پہ اعتماد کیا، آپ کا احترام کیا، ہر مرتبہ آپ کے پاس آئے۔ ہم امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن اس مرتبہ ضرور خود یہ سوچے گی کہ یہ ان کا فیصلہ انصاف پہ مبنی ہوگا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کل فیصلہ ہوگا، اور الیکشن کمیشن سے یہ بھی التجا ہے کہ کوئی بھی فورم جب تک ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہ ہوا ہو تو کوئی بھی سیشن نہیں ہو سکتا۔ پنجاب کا سیشن غیر قانونی طریقے سے ہوا، سندھ اسمبلی کا سیشن غیر قانونی طریقے سے ہوا، نیشنل اسمبلی کا سیشن اگر ہوگا وہ بھی غیر قانونی طریقے سے ہوگا، کیونکہ پہلے سارے فورمز جو ہے، چاہے ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی کا، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے، ان کے سارے ممبران کے نوٹیفیکیشن ہو جائے، اس کے بعد اسمبلی بلانا لازم ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس لیے کمیشن سے درخواست ہے کہ اس کا بھی نوٹس لے اور ہر صورت میں کل ان سارے ریزرو سیٹ پہ فیصلہ فرمائے۔ سب سے پہلے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ چیئرمین بیرسٹر غور صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ تمام قانونی نکات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور بڑی ایک سرپرائزنگ چیز تھی کہ ہم چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی تھے، ہم 3 جماعتیں، اور ریزرو سیٹس کے حوالہ سے ہم نے تقریباً 6 روز پہلے اپلیکیشن دی ہوئی تھی۔ ہماری اپلیکیشن کو تو درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا، لیکن راتوں رات 6 پٹیشنز دائر ہوتی ہیں اور آج کی ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہوپ اگینسٹ دا ہوپ، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مرتبہ کم از کم حقائق کے مطابق، آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ بنارسی ٹھگ آئے تھے اپنا حصہ لینے کے لیے، اور ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر چیز میں ان کا حصہ وراثتی طور پر موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کی ذہنی کیفیت یہی رہی تو کچھ عرصے کے بعد انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات کے حوالہ سے بھی یہ پاکستان کے الیکشن کمیشن میں یا کورٹ آف لاء میں یہ کہہ کر پہنچ جائیں گے کہ وہاں پر بھی ہمارا حصہ موجود ہے۔ انسان میں کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، یہ انہی کے ایک بڑے آزمودہ سیاستدان نے ہمیں بتایا تھا، لیکن قوم اس وقت غلط سمجھی۔ دراصل وہ شرم اور حیا اپنے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کی کمی ان کے پاس موجود ہے کہ کسی کا حق، کسی کا حصہ، کسی کی سیٹیں، کسی کا مینڈیٹ۔ اول تو چوری کیا گیا، پنجاب کے اندر چوری کیا گیا، اور جس بہیمانہ طریقے سے چوری کیا گیا، ایک مینڈیٹ چور کو پنجاب کے اندر راتوں رات وزیر اعلیٰ مسلط کیا گیا، اور اب وہی کام مرکز کے اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اتحادی کے طور پر جو اعتماد پاکستان تحریک انصاف نے SIC کے اوپر کیا تھا، ہم آخری دم تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کی جو بھی ہمیں قیمت بھرنا پڑے، وہ پولیٹیکل ہو، وہ جو بھی ہو، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد عمران خان کامیاب ہو کر وزیر اعظم پاکستان واپس آئے گا، اور آپ کو یہ بنارسی ٹھگ اس ملک سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تھینک یو۔ نشان پہ الیکشن نہیں لڑی، نہ ہی جیتی ہے، تو پھر آپ کیسے ریزرو سیٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو وہ لیگل ایشو ہے، دیکھیں قانون کے مطابق یہی لکھا ہوا، آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اس طرح ایکٹ میں لکھا ہوا، رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی نہیں، پولیٹیکل پارٹی، اگر میں الیکشن جیت کر کے آتا ہوں اور پارلیمان میں 2-3 پارٹی موجود ہیں جس سے میرا نظریہ نہیں بلکتا، تو یہ میرے رائٹ کی وائلیشن ہوگی کہ آپ مجھے فورس کریں گے ان پارٹیوں میں چلے جاؤ ورنہ آپ آزاد رہو۔ یہ میرا آرٹیکل 17 کا بھی بنیادی حق ہے، اور یہ میرے ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی حق ہے، میں جس پارٹی کو چاہوں جوائن کروں۔ اس لیے لا میں یہ قطعاً نہیں ہے، اس بھی ججمنٹس موجود ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آپ کی درخواست کے خلاف جو راتوں رات یہ باقی درخواستیں قبول کی ہے، تو اس سے تو یہی تاثر لگتا ہے کہ آپ کو جو ریزرویشن وفود یہ نہیں دے دیں۔ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں، وہ الیکشن کمیشن نے درخواستیں ساری سننی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز یہ تو گراؤنڈ پہ بھی ہار چکے تھے، یہ جنرل سیٹیں بھی ہار چکے ہیں، یہ ریزرو سیٹوں کے پیچھے آئے ہیں، یہ کوئی مالی غنیمت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ ان کو یہ نہیں ملنی۔ بیرسٹر صاحب یہ بتا دیجیے کہ ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں، اس کے بعد تحریک انصاف اور اتحاد کونسل گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی؟ دیکھیں، اگر الیکشن کمیشن نے جلد فیصلہ کیا ہوتا اور ہمیں ریزرو سیٹیں دی چکی ہوتی، اور الیکشن کمیشن سے جو ہمارا استدعا تھا کہ آپ کے وضع کردہ
فارم 45 جو آپ کے ROs نے آپ کے پریزائڈنگ افسران نے بنائے ہیں اس کے مطابق آپ نتیجہ اخذ کرو. اگر اس کے مطابق کرتے تو یس ہمارے پاس میجارٹی تھی, ہمارے پاس 180 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں جیتی ہوئی تھی, ریزرو سیٹیں ملا کے ہمارے پاس میجارٹی آ جاتی. یس ہم ضرور حکومت بناتے. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو بن کے جائے گی یہ ایک اسٹولن مینڈیٹ ہے اور اس لیے یہ یوزرپر آف دا پوسٹ ہے, یہ ان کا رائٹ نہیں ہے. بتائیے گا کہ کمیشن کا یہ اقدام درست ہے کہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا, ایک تو اوپن کورٹ میں لانا, اور دوسرا رضا صاحب یہ بتائیے گا آپ کے اب سنی اتحاد کونسل کا سارے امیدوار ہے, آپ کے اوپر کتنا پریشر ہے؟ پریشر اس حوالے سے جتنا بھی ہو, پریشر مرد فیس کرتے ہیں اور میدان کا جو کھلاڑی ہے اس نے پریشر ہی فیس کرنا ہوتا ہے. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی میں سمجھتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے پریشر اور یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں, وہ پرنسپل سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہم آل آؤٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر کہ میں اور میری پارٹی ٹل لاسٹ مومنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پیچھے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی, مہربانی. یہ سارا ایشو جو ہے کیا صدارتی انتخابات یہ ہو سکتا ہے کہ سرحد لڑکا دیں آپ, اگر لڑکتا ہے تو اس کی کیا ہوگا؟ نہیں لٹکے گا نہیں. دیکھو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. یہ سیٹیں چاہیے ہوتی ہے آپ کو ایون اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں, سینٹ کے الیکشن میں, پریزیڈنشیل الیکشن آ رہا ہے 9 تاریخ کے, اس سے. لیکن ہمیں یہ امید ضرور ہے کہ ان سیٹوں کا فیصلہ بھی جلدی ہو جائے گا جس طرح انہوں نے کوشچن کیا. نیکسٹ فیز اس کا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اس کے لیے شیڈول اناؤنس کرے گا. جو ریزرو سیٹوں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس آئیں گے ان کا نامینیشن پیپر ہوگا. ہم وہ بھی استدعا کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ وہ جلد سے جلد ہو تاکہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہماری سیٹیں واپس آ جائیں.